لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، دنیا میں جو بعض حالات آتے رہتے ہیں، ان حالات کے واقع ہونے کے اور پیش آنے کے ظاہری کچھ اسباب ہوتے ہیں اور باطنی کچھ اسباب ہوتے ہیں. ظاہر میں ہم لوگ اس کو کچھ تدبیروں سے جوڑ لیتے ہیں، کسی چیز کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا میں پیش آنے والے بہت سے اعمال وہ ہے، بہت سے حالات وہ ہے جو انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ظاہر ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے. جیسے ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ فساد برپا دکھائی دیتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم دنیا میں ان کے اعمال کا تھوڑا سا مزہ چکاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ انہوں نے ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. بعض جگہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا میں جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سے اعمال کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. تو ظاہر میں کچھ حالات نظر آتے ہیں، دنیا میں ظالم حکومتوں کا مسلط ہو جانا، لوگوں پہ ظلم و ستم کا عام ہو جانا، مختلف مسائل اور مشکلات کا عام ہو جانا. اس کے پیچھے انسان قرآن کریم نے جو ذہن دیا ہے اور اسلامی تعلیمات نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے آنے پر اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتا رہے، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتا رہے کہ کہیں میرے اعمال کے نتیجے میں تو یہ چیزیں پیش نہیں آ رہی ہے. جیسے ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑی اہم ترین حدیث ہے. اس میں 5 چیزیں ذکر کی گئی ہے کہ جو 5 چیزیں جب ظاہر ہونے لگے تو اس کے نتیجے میں 5 چیزیں پھر عام ہوتی ہے. 5 چیزیں جب انسانوں کی طرف سے ہونے لگے تو پھر 5 چیزوں کی سزا اور 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی انسانوں پر ہوتی ہے. اس کو ہم ذہن میں رکھیں. ان میں سے ایک چیز ہے جس کی اس موقع پر تھوڑی سی تشریح کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ حدیث جو ہے اگر ہم ان حالات میں اس کو سمجھیں گے تو ان حالات میں بڑے اچھے طریقے سے اس کا مفہوم بھی ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور اندیشی کے ساتھ امت کو آگاہ کیا اور پیشن گوئی فرمائی کہ تم ان گناہوں میں مبتلا مت ہونا، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر تمہارے اوپر حالات بھی آئیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کی جماعت تھی، ان سے خطاب کر کے کہا کہ میں 5 چیزوں کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. ان میں سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بے حیائی عام ہونے لگے، کھلے عام بے حیائی پھیلنے لگے،
تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون اور ایسی بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جن بیماریوں کے نام ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں سنے تھے اور ہم سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ جب بے حیائی عام ہونے لگے، علل اعلان کھلے عام بے حیائی کا مظاہرہ کیا جانے لگے، تو پھر اس کے نتیجے میں بیماریاں نئے قسم کی بیماریوں کو ظاہر کیا جاتا ہے اور وہ قوم نئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کیسی تیزی کے ساتھ بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، ایسی چیزوں کو ظاہر کر کے اور ایسی چیزوں لوگوں کے ذریعے بے حیائی کو عام کر کے کہ نوجوان مردوں بچوں کے ذہنوں میں بھی، نوجوان لڑکیوں کے ذہنوں میں بھی، مردوں اور عورتوں کے ذہنوں میں بھی اب بے حیائی گناہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ فیشن نظر آ رہا، ترقی نظر آ رہی ہے، اپنی بلندی نظر آ رہی۔ تھوڑا سا مال و دولت آ گیا تو اس کے نتیجے میں حیا ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے، بد تہذیبی عام ہونے لگی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی بڑے عذاب کے اندر وہ لوگ مبتلا کیے جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت دنیا کے اندر باطل طاقتیں انسانوں کے ایمان کو اور دلوں کے اندر جمی ہوئی روحانیت کو ختم کرنے کے لیے بے حیائی کو عام کر رہے۔ اب دنیا کی کوئی چیز ایسی محفوظ نہیں رہی کہ جہاں آدمی اگر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بچانا نہ چاہے تو وہ بھی بے حیائی کے اندر مبتلا ہوگا۔ قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بے حیائی سے بچنے کا ایک مکمل نظام بتایا گیا کہ انسان کیسے بے حیائی سے بچے، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی لذت اس کو عطا فرمائے گا اور ایمان پہ چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مزہ اس کو نصیب کرے گا۔ تو پہلی چیز، یہ لمبی تفصیلی موضوع ہے یہ بھی، اور اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر بے حیائی علل اعلان عام ہونے لگے، اب تو فیشن اور آرٹ کے طور پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا، بہت سے ہمارے اپنے نوجوان ہیں جو یوٹیوبر بن کر بے حیائی کو فروغ دے رہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے مہینے میں بھی بے حیائی کو فروغ دیا گیا پروگراموں کے ذریعے اور ہنسی مذاق کے ذریعے، کہ جن کے ذریعے لوگ دیکھ کر ایسے لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، آگے بھی بڑھاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، تفریح بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ احساس ختم ہو گیا کہ اس کے ذریعے ہمارے گھروں سے حیا کو کیسے نکالا جا رہا، ہمارے رشتوں سے حیا کو کیسے ختم کیا جا رہا۔ تو دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول کی کمی شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرے اور لوگوں کے ساتھ کاروبار کرے تو ناپ تول میں، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو یا چیزوں کی شکل میں ہو، جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ قحط میں، مصائب میں اور دشمنوں کے ظلم و ستم میں انسانوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جب ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے تو قحط کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے اور دشمنوں کے ظلم و ستم کے ذریعے لوگوں کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو بھی غور و فکر کرنے والے بنے کہ ہم لوگ دنیا میں ظلم و ستم کی شکایتیں کرتے ہیں لیکن حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں ہم برابری کا معاملہ نہیں کرتے۔ علماء نے کہا ناپ تول میں کمی صرف یہی نہیں ہے کہ دکان میں ترازو میں ڈنڈی ماری جائے، بلکہ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داریاں دی ہے ان ذمہ داریوں کو بھی کمی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنا، یہ بھی کمی کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اپنا مطلب ہے، اپنا حق لینا ہے تو پوری زیادتی کے ساتھ، پورے دھماکے کے ساتھ اور پورا اپنا جبر استعمال کر کے اپنا اصول کرتے ہیں، سامنے والے کو ڈراتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی ڈراتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی ڈراتے ہیں، لیکن جب ہم کو دینے کا حق آ جائے معاملہ اور ہمارا ادا کرنے کا جب ذمہ داری کا مسئلہ آ جائے تو ہم کو کوتاہی کرنے والے، اپنے آپ کو بچانے والے بنتے ہیں، ہیلے بہانے بناتے ہیں، غیر ضروری طور پہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ یعنی وصول کرنا ہے تو پورا وصول کرنا ہے، ادا کرنا ہے تو اس میں کمی کرنا ہے۔ جب قوموں کا یہ مزاج بن جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔
قحط کے نتیجے میں بارشیں وقت پر نہ ہو، غلہ و اناج میں اضافہ ہو جائے، ہر آدمی کی دسترس سے وہ نکل جائے، غریب لوگ پریشان ہونے لگے، اور اس کے بعد پھر مصیبتیں دنیا میں عام ہونے لگے، دشمن ہم پر قبضہ کر لے، تسلط اختیار کرنے والے بنے، تو لوگ ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے والے نہیں بنتے کہ کوتاہی کہیں ہم سے تو صادر نہیں ہو رہی، کوتاہی کہیں ہم سے تو ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قحط، مصیبتیں اور دشمنوں کا ظلم و ستم ان پر عام ہونے لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے قابل بنایا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بارشیں ہو جاتی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا دنیا میں چونکہ جانور بھی رہتے ہیں، چوپائے بھی، جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو بے قصور ہوتے ہیں۔ اگر جانور نہیں ہوتے تو اللہ پانی کو بالکل نہیں برساتا، لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ گزرا، کتنے لوگوں نے جو صاحب نصاب تھے پورے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی ان لوگوں نے، اور کتنے لوگ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ انہوں نے نہیں ادا کی، یا جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حق تھا ویسے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگر مسلمان قوم زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کرے، غفلت کرے، لاپرواہی برتے، تو پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ جس موسم میں بارش ہونا چاہیے اس موسم میں بارش نہیں ہوگی، دوسرے موسم میں بارش ہوگی تو کھڑی ہوئی فصلوں کو اور کھیتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں غلہ و اناج صحیح مارکیٹ میں نہیں آتا، بازار میں نہیں آتا، صحیح اناج نہیں آنے کے نتیجے میں اس کی گرانی قیمتیں بڑھ جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جانے کے نتیجے میں غریب لوگ فاقوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، امیر جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ تو استعمال کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشانی کی زندگی گزارنے پر اور لوگ قحط والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نتیجہ ہے لوگوں کے قرضوں کو وقت پر ادا نہیں کرنے کا۔ اگر لوگ وقت پہ قرضوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں ان کو عطا کرے گا۔ تو تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے والے بنو۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس موقع پر دراصل آپ کو وہ ذکر کرنا تھا، وہ بتانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ سے اور رسول سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے تو اللہ دوسروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کے مالوں کو چھین لیتے ہیں۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہم نے عہد کیا، جو وعدہ کیا، اس وعدے کو توڑ دینا، اور اس کے نتیجے میں جب اللہ اس کے رسول کے وعدے کو ہم نے توڑ دیا تو اللہ غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا، جن کے سینوں میں ہماری دشمنی، ہماری عداوت بھری ہوئی ہوں گی، جو ہماری جائیدادوں پر، ہمارے مالوں پر، ہماری دولتوں پر قبضے جما لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کو آپ سن لیں آگے، اور ایک جو 5واں نمبر ہے وہ بھی سن لیں تاکہ 5 چیزیں ہم کو یاد ہو جائے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قوم، جس قوم کے مسلمان امیر اپنی نظام حکومت چلانے میں اللہ کے احکامات کی رعایت نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کو اپنے نظام کے چلانے میں، اپنے حکومت کے چلانے میں داخل کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آپس میں انتشار اور اختلاف میں بانٹ دیتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمان حکومتوں کا اور مسلم ممالک کا کیا حال ہے؟ مسلم حکومتوں کا، مسلم ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو شریعت کے پابند بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ترقی کے نام پر، فیشن کے نام پر، کلچر کے نام پر اللہ کی نافرمانی والی ساری چیزوں کو اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں، اپنے ملک میں عام کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں لیکن وہ آپس میں متحد نہیں ہیں۔ اگر وہ متحد ہوتے تو 6 مہینے سے فلسطین پر ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، لیکن ساری مسلم حکومتیں اگر متحد ہو کر ظالم اسرائیل کے خلاف اعلان کرتی تو ظالم اسرائیل کی ہوا اکھڑ جاتی، ان کی طاقت ختم ہو جاتی، لیکن سارے مسلم ممالک نے مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نظام حکومت کو، اپنے ملکوں میں شریعت کے پورے قوانین کو نافذ نہیں کیا،
وہ غیروں کے قانون کو نافذ کرتے جا رہے، وہ آئے دن نئے نئے بے حیائی کے پروگرامز اور فیشن اور کلچر کے نام پہ کراتے جا رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ باطل کے دلوں سے نکال دیا۔ وہی سمجھ رہے کہ مسلمانوں کو خریدا جا سکتا ہے، ان کی حکومتوں کو خریدا جا سکتا ہے، چند مال و دولت کا نمونہ دکھا کر اور مال و دولت کا نشہ بتا کر ان کو اپنی جان میں پھانسا جا سکتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوگی تو 5 قسم کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر مسلط کی جائے گی۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جائزہ لینے والے بنے کہ دنیا میں حالات آتے ہیں تو حالات کا حل کیا ہے، حالات کو بدلنے کا فارمولہ کیا ہے، حالات کو بدلنے کی تدبیریں کیا ہے جو قرآن نے ہم کو دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ کہ ہمارا کام صرف واویلا کرنا ہے، شور مچانا ہے، آہوزاری کرنا ہے، رونا ہے، یا حالات کو بدلنے کے لیے اپنے نظام زندگی کو بھی بدلنا ہے، اپنے طور طریقوں کو بھی بدلنا ہے، اپنے تعلقات کو اللہ سے درست کرنا ہے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے، فیشن کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے، حیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ناپ تول میں برابری کرنے کے لیے ہماری زندگی کا نظام کیسے ہونا چاہیے، اور ہمارے حکمراں اور مسلمان حکمراں اپنی حدود میں، اپنی مملکت میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والے بنے تو اللہ دنیا کے نقشے کو بدلے گا۔ دنیا میں حالات انسانوں کے کرتوتوں کی سزا ہے، انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو حالات انسانوں پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب اللہ سے ہم نے عہد کیا، قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ایک ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، اربوں کھربوں، وہ سارے کے سارے وہاں پر ظاہر ہو گئے، نیک لوگ بھی ظاہر ہوئے، برے لوگ بھی ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الستو بربکم، اس سارے انسانوں کے مجمع کو جو حضرت آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دنیا میں آئیں گے، آ کر چلے گئے، اور آنے والے جتنے انسان ہیں سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ اولاد ہے، انہی کی نسل ہے اور انہی کے ذریعے دنیا میں آباد ہوئے، تو اللہ نے ان کو ظاہر کیا۔ ظاہر کرنے کے بعد اللہ نے ایک وعدہ لیا، اللہ نے ان سے اقرار کروایا، اللہ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے اقرار کیا، اظہار کیا اور یہ اعلان کیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ اقرار اس وجہ سے کروا لیا ہے تاکہ تم بعد میں مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ ہم کو نہیں بتایا گیا تھا۔ اب دنیا میں انسان آنے کے بعد اللہ کے اس سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھلا دیا، اس اقرار کو بھلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ نبیوں کا کام یہی تھا کہ انسانوں کو اس وعدے کو یاد دلاتے، دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ تمہیں دنیا چھوڑ کر اس پیدا کرنے والے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ہر نبی یہی احساس دلاتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے اور یہی وعدے کو یاد دلاتے رہے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے انسانوں کو آگاہ کیا اور ان کے ذریعے جو قرآن کریم دیا گیا وہ قرآن کریم قیامت تک انسانوں کو آگاہ کرتے رہے گا، اس وعدے کو یاد دلایا جاتا رہے گا۔ قرآن بتائے گا کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو توڑنے والے مت بنو، تم دنیا میں آئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسی اللہ نے انسانوں کو بنانے، سوارنے، اس وعدے کو تازہ رکھنے کے لیے مواقع دیے، راتیں دی، مہینہ دیا کہ ایک مہینہ مسلمان عبادت کر کے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پختہ کر لے، پھر اس وعدے کو توڑنے والا نہ بنے، اس کو یاد رہ جائے کہ میں نے ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اللہ کے حضور پہنچ جاؤں گا، اللہ مجھ سے یاد دلائے گا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، تم نے اقرار کیا تھا، پھر اس وعدے کو تم نے کیوں توڑا؟
میرے بزرگوں میرے بھائیوں، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان میں مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، نماز پڑھ کر وعدہ کیا، تراویح پڑھ کر وعدہ کیا، تلاوت کر کے وعدہ کیا، زکوٰۃ و صدقات ادا کر کے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کی غلامی میں جینے کا عہد کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ کی اتباع اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے بنیں گے۔ اگر اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا اور رمضان جانے کے بعد اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے۔ ہم نے اللہ سے وعدے کو کیا، توڑ دیا، ہماری ظاہر ہمارا باطن اللہ کی بندگی والا نظر نہیں آتا۔ نبی سے وعدے کو کیا، نبی نے کتنے وعدے کیے ہم سے، کتنی مرتبہ یاد دلایا، خود قرآن میں نبی نے جو وعدے لیے تھے اس کو بھی ذکر کیا گیا، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو اللہ سے وعدہ کیے ہیں، اور ہر مسلمان ہر انسان کیا ہے، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جتنے انسان چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب نے اقرار کیا، اسی وجہ سے اللہ نے انسان کی فطرت میں اللہ کو ماننے کا جذبہ رکھا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی مذہب نہ ملے، کوئی مذہب نہ ملے تو لکھا ہے کہ وہ انسان جو پیدا ہوا وہ آخر میں توحید پر جینے والا بنے گا۔ اس کے سرشت میں، اس کے اندرون میں، اس کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کو رکھا ہے۔ اسی لیے اگر انسانوں کو تھوڑا سا سمجھایا جائے، اللہ کی وحدانیت کو بتایا جائے، خالق کائنات کا تعارف کروایا جائے تو پھر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ آسمان و زمین کا نظام چلانے والا یہ مٹی کے بت، یہ پتھر کے بت نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی الگ الگ اللہ ہوگا جو آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام چلانے والا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے ہر عہد ہر موقع پر وعدہ کیا ہے، اگر ہم وعدوں کو توڑ دیں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن مسلط ہوتے رہیں گے۔ آنے والا جو پیریڈ، آنے والا جو دور ہے کہ جس کے بارے میں پورے ملک کے علماء، مسلمان، ہر کوئی باشعور طبقہ پریشان ہے کہ آنے والے دور میں اچھے لوگ حکومت پر قابض ہونا چاہیے ورنہ ظلم زیادتی ہوگی، اس کے لیے فکر تدبیریں بھی کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال بھی ہوگا، لیکن میرے بزرگوں میرے بھائیوں، تدبیروں کے ساتھ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نبی نے قرآن کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے جو فارمولہ اور نسخہ دیا ہے اس کو بھی اختیار کرنے والے بنے، اس کو بھی اپنانے والے بنے، تو اللہ حالات کو اندرون سے بدلے گا۔ ہم اپنے دین سے وابستہ نہیں ہیں، اپنی شریعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم رمضان کے مسلمان بن کر جیتے ہیں، چند دن کے نمازی بن کر جیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہونا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی حکومتیں قائم ہونا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام چلنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر بنیں گے وہ اچھے لیڈر بننا، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق جینے والے، اللہ کی مرضی کے مطابق جینے والے نہیں ہیں، تو پھر حالات آتے رہیں گے، مسائل آتے رہیں گے، مشکلات آتے رہیں گی۔ ان مشکلات کا دفاع، ان مشکلات کو دور کرنے کا نسخہ نبوی یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا کہ اللہ تیرے بندے بن کر جئیں گے، نبی سے جو وعدہ کیا کہ آپ کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے، اس وعدے پہ ہمیں جمنا ہے، اس وعدے پہ مضبوطی کو اختیار کرنا ہے، اس وعدے پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں اور ظاہری تدبیروں کے نتیجے میں حالات کو دنیا کے بدلے گا۔ پہلے بھی اللہ ہی نے بدلا، آج بھی اللہ ہی بدلنے والا ہے، اور آئندہ بھی اللہ ہی بدلنے والا ہے۔ پہلے بھی اللہ نے مسلمانوں کی شان و شوکت کو ظاہر کیا ان کے ایمان کامل کے نتیجے میں، آج بھی ظاہر کرنے والا ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عظمتوں کو ظاہر کرے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ مسلمان واقعی مسلمان بن کر جینے والے بنے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔